کر دوں شروع کریں بالکل. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے مہکتے کیا مہکتے مہکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، مہے داغ کے صدقے جاؤں، مہے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے دمکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے. بے داغ، یہ بھی کیا خیال ہے اعلی حضرت کا نا. ماہ کہتے ہیں چاند کو، چاند کو، ایک داغ والا چاند ہے جس پہ دھبا ہے، اور ایک ہمارا چاند ہے جس پہ ہم قربان ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مہے بے داغ کے صدقے جاؤں، اے چاند تو بھی دمکتا ہے لیکن یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، تیرے پہ داغ ہے، تجھ پہ مگر داغ ہے، میرے آقا بے داغ ہے. بے داغ ہے، مہے بے داغ کے صدقے جاؤ، مہے بے داغ کے صدقے جاؤ، دمکتے ہیں دمکنے والے، دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، ہاں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے، ارے یہ جلوہ کہے جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے. یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ،
दम घुटने लगा, घुटने लगा, जालिम क्या धूनी रमाई है, ऐसे हाँ, जल जा। जल जा। और इस दर क्या कह रहे हैं, कैफियत की बात होती है। कैफियत की कभी अब कहते हैं, कहीं पे कहते हैं मैं चांद कैसे कहूँ, मैं चांद और कैसे कहीं पे कहते हैं महे बेदाग। बेदाग। अलग अलग कैफियत होती। दिल सुलगना ही भला है सब, दिल सुलगना ही भला है सब, बुझ भी जाते हैं दहकने वाले, बुझ भी जाते हैं दहकने वाले, बुझ भी जाते हैं दहकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। सुनियो से मदद मांगे जा, सुनियो सुन्नियों से, आशिकों से क्या आशिकों। सुन ले भाई, सुनियो उनसे मदद मांगे जा, पर बकते रहे बकने वाले, 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 क्या महकते हैं महकने वाले। मौत कहती है के जलवा करीब, मौत कहती है जलवा करीब, एक जरा सोल बिलकने वाले, एक जरा सोल बिलकने वाले, एक जरा सोल बिलकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झड़कने वाले, वो नहीं हाथ झड़कने वाले, वो नहीं हाथ झड़कने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। नख्ल से छुट के ये क्या हाल हुआ, नख्ल से छुट के ये क्या हाल हुआ, ओ पत्ते खड़कने वाले, ओ पत्ते खड़कने वाले, ओ पत्ते खड़कने वाले, ओ पत्ते खड़कने वाले। बातें तो बड़ी आसान अंदाज में, लेकिन बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं आला हज़रत। नखल से छुट के ये क्या हाल हुआ। नखल कहते हैं दरख्त को। अरे वो पत्ते खड़कने वाले, जो शजर से वाबस्ता रहता है ना, पत्ता, जो फूल पौधा, तो वो ताज़ा रहता है, उसमें जान रहती है, उसमें सब्ज़ा रहता है, उसमें ताजगी रहती है। और जो नखल से अपने दरख्त से जुदा हो जाता है ना, वो फिर कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है, कोई ताजगी नहीं होती है। आला हज़रत ने समझा दिया, आशिक रसूल जमात के साथ वाबस्ता रहे, वाबस्ता रहे और आशिकों के साथ रहे, इधर उधर मत भटक, कभी उसकी सुन ली, कभी उसके पीछे, कभी इसके पीछे, नहीं। एक दर पकड़, मजबूती नाल पकड़, यक दरगीर महकम गिर। आला हज़रत का दर हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आंखें बंद हैं, इंशाअल्लाह इधर उधर नहीं जाना है,
غوث پاک کے در سے وابستہ ہیں, ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اب انشاءاللہ آخری دم تک مدنی کام کرنا ہے. یہ بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. نقل سے چھٹ کے پھر بڑا برا حال ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, پھر پتے کی طرح کہیں کھڑکتے نہ رہ جائیں. درخت سے وابستہ رہیں گے, اور اقبال نے کہا نا, وابستہ رہے شجر سے, پیوستہ رہے شجر سے, امید بہار رکھ, بہار بھی آ جائے گی لیکن وابستہ رہنا ہے. اور اہل سنت و جماعت اور عاشقان رسول کے ساتھ اپنی وابستگی, اپنے عقائد کی مضبوطی کو ہمیں شیور کرنا ہے, اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہے, ورنہ نخل سے چھٹ کے نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا, آہ او پتے کھڑکنے والے, آہ او پتے کھڑکنے والے, آہ او پتے کھڑکنے والے, آہ او پتے کھڑکنے والے. جب گرے منہ سوئے خانہ تھا, جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا, ہوش میں ہے یہ بہکنے والے, ہوش میں ہے یہ بہکنے والے, ہوش میں ہے یہ بہکنے والے, ہوش میں ہے یہ بہکنے والے. شمع یاد رخ جانا نہ بجھے, شمع یاد رخ جانا نہ بجھے, خاک ہو جائے بھڑکنے والے, خاک ہو جائے بھڑکنے والے, خاک ہو جائے بھڑکنے والے, خاک ہو جائے بھڑکنے والے. میں کہاں اور کہاں میں زاہد, میں کہاں اور کہاں میں زاہد, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے. چھکنے کا کیا مطلب؟ چھکنا مطلب ہے بے خود ہو کر نغمے گانا. جی مست ہو کر جب کوئی باتیں کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں چھکنا. جب وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا, کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بڑا بھی رہا ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت یہاں پر بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں, میں یعنی جام, پہلے والا میں جو ہے اس کا مطلب جام ہے. میں کہاں, یہاں پر مراد پینے سے یا میں سے وہ جام ہے جو عشق رسول کا جام ہے. عشق رسول. اور پھر عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے میں کہاں, وہ جام کہاں اور میں کہاں, میری کیا اوقات کہ وہ میں پی لوں, پینے والے تو اور ہوتے ہیں. میں کہاں اور کہاں میں زاہد. دوسرا میں جو ہے یعنی آئی ایم, میں کہاں اور کہاں میں زاہد. یوں بھی تو چھکتے ہیں, چھکنے ایسے بھی تو بعضوں کو نظر سے بھی تو پلائی جاتی ہے نا, بعض ایسے ہی مست ہو جاتے ہیں اور پھر چھکتے ہیں. چھکنے کا مطلب ذہن میں رہے گا تو یہ شعر سمجھ آ جائے گا کہ میں کہاں اور کہاں میں زاہد, میں کہاں اور کہاں میں زاہد, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے, یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے. کبھی دریائے کرم میں رضا, کبھی دریائے کرم
کرم رضا پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے کب دریا کرم رضا پانچ فوار چھلکنے والے پانچ فوار چھلکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے